لڑکی نے اسے کہا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے تو وہ اور زیادہ ڈر گیا۔ اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جنات بڑے دلکش دھوکے دے کر مارا کرتے ہیں۔ اسے یہ قلعہ جنات یا بدروحوں کا مسکن معلوم ہونے لگا۔ اس کے ساتھی ابھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دل کو حوصلہ دے کر لڑکی سے پوچھا، میں تم پر کیوں بھروسہ کروں؟ تم مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہو؟ ہمیں یہاں کیوں لے آئی ہو؟ یہ جگہ کیا ہے؟ اگر تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا، لڑکی نے جواب دیا۔ تم بھول جاؤ گے کہ تم کون تھے۔ تمہارے ہاتھ تمہارے اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے اور تم اس خون کو پھول سمجھ کر خوش ہو رہے ہوگے۔ میں تمہیں اس سوال کا جواب ابھی نہیں دے سکتی کہ میں تم پہ اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں۔ یہ جگہ ایک قلعہ ہے جس کا نام اسیات ہے۔ یہ فدائیوں کا قلعہ ہے۔ یہاں فدائیوں کا پیغمبر شیخ سنان رہتا ہے۔ فدائیوں کو تم جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، ناصر نے جواب دیا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور اب یہ بھی جان گیا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم بھی فدائی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ فدائیوں کے پاس تم جیسی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میرا نام لیزا ہے۔ تمہارے ساتھ ایک اور لڑکی تھی، اس کا نام تھریسیا ہے، لیزا نے جواب دیا۔ وہ یہی ہے، تمہیں یہاں تک حشیش کے نشے میں لایا گیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہ بول سکی کیونکہ کمرے کے دروازے میں اچانک تھریسیا آن کھڑی ہوئی تھی۔ تھریسیا نے لیزا کو سر کے اشارے سے باہر بلایا۔ لیزا باہر چلی گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تھریسیا نے پوچھا۔ اس شخص کے اتنی قریب بیٹھ کر تمہیں خیال نہ آیا کہ مسلمان قابل نفرت ہوتے ہیں؟ کیا تم غداری کے جرم کا ارتکاب کرنا چاہتی ہو؟ لیزا کا ذہن خالی ہو گیا۔ اس کی زبان پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جذباتی لحاظ سے اپنے پیشے یعنی مسلمان امراء کی کردار کشی سے متنفر ہو گئی تھی۔ یہ نفرت اس حد تک پہنچ گئی تھی جہاں انسان اپنے رد عمل میں بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ انتقام کی راہ اختیار کر لیتا ہے یا فرار کی۔ میں بھی جوان لڑکی ہوں، تھریسیا نے اسے کہا۔ مجھے بھی یہ مسلمان چھاپا مار جس کا نام ناصر ہے اچھا لگتا ہے۔ یہ دلکش جوان ہے۔ اگر تم یہ کہو گے یہ تمہارے دل میں اتر گیا ہے تو میں حیران نہیں ہوگی۔ مجھے یہ احساس بھی ہے کہ تمہارے دل میں ان بوڑھے مسلمان امراء اور ان کے سالاروں کے خلاف نفرت بھر گئی ہے جن کے ہاتھوں میں تم کھلونا بنی رہی ہو۔ مگر اپنے فرض کو اپنے سامنے رکھو، صلیب کی عظمت کو سامنے رکھو۔ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں۔ نہیں تھریسیا، لیزا نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے اس کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ پھر اس کے پاس کیوں آ بیٹھی تھی؟ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتی، لیزا نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ معلوم نہیں ذہن میں کیا آیا تھا کہ میں اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیزا نے کہا۔ تم اپنے فرض میں کوتاہی کر رہی ہو، تھریسیا نے کہا۔ یہ غداری بھی ہے جس کی سزا موت ہے۔ لیکن سن لو تھریسیا، لیزا نے کہا، میں اس بوڑھے شیخ سنان کے پاس اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اگر اس نے زبردستی کی تو اسے یا اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تھریسیا تو پتھر بن چکی تھی۔ وہ خوبصورت پتھر تھی جس کا رنگ اور جس کی چمک ہر کسی کے دل کو بھاتی ہے اور جسے ہر کوئی اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن پتھر کی اپنی کوئی پسند اور ناپسند نہیں ہوتی۔ لیزا ابھی اس مقام سے بہت دور تھی جہاں عورت اپنے جذبات اور اپنی محبت اور نفرت سے دستبردار ہو جایا کرتی ہے۔ تھریسیا نے اسے کہا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی زیادہ جذباتی ہو جاؤ گی، ورنہ ہم یہاں نہ آتی۔ مگر یہی ایک قلعہ تھا جو قریب تھا۔ تریپولی تک ہمارا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ شیخ سنان سے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گی اور یہاں سے جلدی نکلنے کی بھی کوئی صورت پیدا کر لوں گی۔ تم اپنے قیدی میں اتنی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کرو۔ سچ بتاؤں تھریسیا، لیزا نے کہا، میں ان چھاپا ماروں کو یہاں سے فرار کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ تم نہ خود یہاں سے نکل سکو گی نہ مجھے نکال سکو گی۔ یہ چھاپا مار ہیں جن کی بہادری کی میں نے حیران کن کہانیاں سن رکھی ہیں۔ انہیں اگر ذرا سا بھی موقع فراہم کیا گیا تو یہ فرار ہو جائیں گے اور مجھے اور تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں ان کی استادی اور بہادری کو مانتی ہوں، تھریسیا نے کہا، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم دونوں یا تم اکیلی ان کے ساتھ نکل گئیں تو تمہیں یہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہمیں ہماری منزل پر نہیں پہنچائیں گے۔ جھوٹے سہارے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور سنو، تھریسیا نے کہا، تھوڑا سستا لو اور کپڑے بدل لو۔ آج رات کے کھانے پر شیخ سنان نے ہمیں مدعو کیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ تمہارا سلوک اور رویہ کیسا ہوگا۔ اس پر یہ ظاہر کرنا کہ تم اسے ناپسند نہیں کرتے اور اس سے بھاگنے کی بھی نہیں سوچو گی۔ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ اور ان کا خود مختار مسلمان حاکم گمگشتگین بھی آیا ہوا ہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے
گمگشتگین صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے اپنا دوست سمجھنا۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان مسلمان حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں۔ لذا کو جب تھریسیا اپنے ساتھ لے گئی تو الناصر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے کسی حد تک یقین آ گیا تھا کہ لڑکیاں جنات نہیں، لیکن لذا کا اس پر مہربان ہو جانا اسے پریشان کرنے لگا۔ لذا نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو حشیش کے نشے میں یہاں تک لایا گیا ہے۔ اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکیاں فدائیوں کے گروہ کی ہو سکتی ہیں۔ اسے یہ شک بھی ہونے لگا کہ اسے حشیش کے علاوہ اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لینے اور اپنے مقاصد کے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ چونکہ چھاپا مار تھا جسے دشمن کے علاقوں میں جانا ہوتا تھا، اس لیے اسے فدائیوں اور ان کے طور طریقوں سے متعلق اور حشیش کے اثرات سے متعلق خاص طور پر بتایا گیا اور خبردار کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ جاگ کر وہ بھی اسی طرح حیران ہوئے جس طرح الناصر ہوا تھا۔ وہ تینوں الناصر کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ دوستو، الناصر نے انہیں کہا، ہم فدائیوں کے جال میں آ گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام اسیات ہے، یہاں فدائی اور ان کی فوج رہتی ہے۔ یہ لڑکیاں جنات نہیں ہیں۔ میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ تم سب جانتے ہو کہ فدائی کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا موقع ملا تو قلعے سے فرار کی کوئی ترکیب سوچ لوں گا۔ تم خاموش رہنا، یہ لوگ کچھ پوچھیں تو انہیں بہت تھوڑا جواب دینا۔ ان شیطانوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہمیں قید میں ڈال دیں گے؟ الناصر کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ اگر قید میں ڈال دیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، الناصر نے جواب دیا، مگر یہ لوگ حشیش اور لڑکیوں کے ذریعے ہمارے ذہن اس طرح بدل دیں گے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم کون تھے اور ہمارا مذہب کیا تھا۔ مجھے فرار کے سوا کوئی اور ذریعہ نجات نظر نہیں آتا، الناصر کے ایک ساتھی نے کہا۔ ہم مر جانا پسند کریں گے، ایمان خراب نہیں ہونے دیں گے، ایک اور نے کہا۔ ہوشیار رہنا، الناصر نے کہا، اللہ پر چھوڑو، ہم اتنی جلدی ان کے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ ایک آدمی 2 جلتی قندیلیں کمرے میں رکھ گیا۔ اس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی، انہیں بھوک نے پریشان کر رکھا تھا۔ ان کے کمرے سے دور قلعے کے ایک حصے میں سنان کا محل تھا جہاں عورت اور شراب کی رونق تھی۔ سنان کے خصوصی کمرے میں کھانے چنے ہوئے تھے، شراب کی سراہیاں رکھی تھیں، رنگا رنگ کھانوں کی مہک سے در و دیوار مخمور ہوئے جا رہے تھے۔ کھانے پر شیخ سنان بیٹھا تھا، اس کے ایک طرف تھریسیا اور دوسری طرف لزا بیٹھی تھی اور ان کے سامنے گمگشتگین بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ گمگشتگین کے متعلق کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ وہ ہرن نام کے قلعے کا گورنر یعنی قلعہ دار تھا۔ نور الدین زنگی کے وفات کے بعد اس نے خود مختاری کا اعلان کر کے ہرن قلعے اور گرد و نواح کے علاقے کو اپنی ریاست بنا لیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں یعنی الملک الصالح اور سیف الدین کا اتحادی تھا۔ اس نے بھی اپنی فوج متحدہ فوج میں شامل کی تھی جسے سلطان ایوبی نے شکست فاش دی تھی۔ گمگشتگین خود اپنی فوج کے ساتھ نہیں گیا تھا، تینوں افواج کا سپریم کمانڈر سیف الدین تھا۔ گمگشتگین نے اسے اتحادیوں کی طرح صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ گانٹ رکھا تھا۔ صلیبیوں نے انہیں فوج کی صورت میں تو ابھی کوئی مدد نہیں دی تھی، البتہ اپنے مشیر اور جاسوس اور تخریب کار دے رکھے تھے اور انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اعلیٰ قسم کی شراب، حسین لڑکیاں اور رقم دیتے رہتے تھے۔ گمگشتگین کو خدا نے سازشی دماغ دے رکھا تھا۔ اپنے دشمن پر وہ زمین کے نیچے سے وار کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے خلاف بھی دل میں دشمنی رکھتا تھا۔ اسے پیار صرف اقتدار سے تھا۔ وہ اپنی ریاست کا مطلق العنان بادشاہ بن کر ریاست میں توسیع کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اسے جو کوئی دوستانہ مدد دیتا تھا اسے بھی وہ شکی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی کوششوں میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اقتدار پسند حکمران کا تختہ صرف فوج الٹ سکتی ہے۔ سلطان ایوبی ہی ایک سالار تھا جس کے دل میں قومی جذبہ موجزن تھا۔ ان کی جنگی قابلیت کے ساتھ ان کا ایمان ان کی قوت تھا۔ گمگشتگین ان کی اسی قوت سے ڈرتا تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنی فوج سیف الدین کی کمان میں دے کر ترکمان روانہ کر دی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر شیخ سنان کے پاس قلعہ اسیات میں آ گیا تھا۔ وہ یہی مشن لے کے آیا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے جو پہلے قاتلانہ کوششوں کی طرح ناکام نہ ہو۔ اسیات میں وہ الناصر اور تھریسیا کے پہنچنے سے ایک روز پہلے آیا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ سیف الدین کی زیر کمان اس کی فوج کا سلطان ایوبی کے ہاتھوں کیا حشر ہوا ہے۔ وہ افواج کو روانہ کر کے اپنے سازشی دورے پر نکل گیا اور اسیات جا پہنچا تھا۔ گمگشتگین بھائی، شیخ سنان نے اسے کھانے کے دوران کہا، تمہارے دوست تو ترکمان سے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے تھریسیا سے کہا، انہیں میدان جنگ کی تفصیل سناؤ۔
گمگشتگین کو اس خبر سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ صدمے اور حیرت سے تھریسیا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھریسیا نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے قلیل سی نفری سے کس طرح متحدہ افواج پر حملہ کیا اور بھگایا ہے۔ سیف الدین کے متعلق تھریسیا نے بتایا کہ اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ تھا۔ گمگشتگین خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے میرے دوستوں نے ذلیل کیا ہے، گمگشتگین نے غصے سے کہا۔ میں سیف الدین کو تینوں فوجوں کی کمان دینے کے حق میں نہیں تھا، مگر میری کسی نے نہیں سنی۔ معلوم نہیں میری فوج کس حالت میں ہوگی۔ بہت بری حالت میں ہے، تھریسیا نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ ماروں نے آپ کی فوجوں کو اطمینان اور خیریت سے پسپا بھی نہیں ہونے دیا۔ سنان بھائی، تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ گمگشتگین نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے، سنان نے کہا۔ ہاں، گمگشتگین نے کہا۔ آپ جو مانگیں گے پیش کروں گا، ایوبی کو قتل کراؤ۔ میں نے صلیبیوں اور سیف الدین کے کہنے پر ایوبی کے قتل کے لیے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، سنان نے کہا، لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ اسے قتل کر سکیں۔ مجھ سے اپنا الگ انعام لو، گمگشتگین نے کہا۔ نئے آدمی دو، لیکن یہ آدمی مجھے دو، یہ کام میں خود کراؤں گا۔ یہ آخری 4 فدائی ہیں جو میں نے بھیجے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ میرے پاس قاتلوں کی کمی نہیں، لیکن میں صلاح الدین ایوبی کے قتل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ کیوں؟ گمگشتگین نے حیران ہو کے پوچھا۔ ایوبی نے تمہیں کوئی قلعہ دے دیا ہے؟ نہیں، سنان نے جواب دیا۔ اس شخص کے قتل کے لیے میں اپنے بڑے ہی قیمتی فدائی ضائع کر چکا ہوں۔ میرے فدائیوں نے اس پر سوتے میں خنجروں سے حملہ کیا، مگر وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار اس پر تیر چلائے گئے، وہ بھی خطا گئے۔ میں تو اب یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی پر خدا کا ہاتھ ہے۔ اس میں کوئی ایسی قوت ہے کہ اس پر نہ خنجر اثر کرتا ہے نہ تیر۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایوبی پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو حملے کو ناکام کر کے وہ گھبرانے یا غصے میں آنے کے بجائے مسکراتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنی اجرت بتاؤ، گمگشتگین نے جھنجھلا کر کہا۔ میں ایوبی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم نے اناڑی قاتل بھیجے ہوں گے۔ وہ سب استاد تھے، شیخ سنان نے کہا۔ ان سے کبھی کوئی نہیں بچ کے گیا۔ وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ میرے پاس ان کے بھی استاد موجود ہیں۔ یہ ایسے طریقوں سے قتل کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن گمگشتگین، میں اپنے قیمتی فدائیوں کو یوں ضائع نہیں کروں گا۔ تم 3 فوجوں سے ایوبی کو نہیں مار سکتے۔ میرے 3-4 آدمی اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ تم ایوبی کے قتل سے جو ڈر گئے ہو، اس کی وجہ کچھ اور ہوگی، اور وجہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، سنان نے کہا۔ حسن بن صباح نے تو پیغمبر بننا چاہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد ہمارا فرقہ پیشہ ور قاتل بن گیا۔ میں پیشہ ور قاتل ہوں گمگشتگین۔ ایوبی مجھے تمہارے قتل کے لیے اجرت دے گا تو میں تمہیں بھی قتل کرا دوں گا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی بزدلوں کی طرح کسی کو قتل نہیں کراتا، لزا نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بزدلوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتا۔ اوہ، سنان نے لزا کو اپنے بازو کے گہرے میں لے کر پیار سے کہا۔ تم نے اسی عمر میں جان لیا ہے کہ جو بزدل نہیں ہوتے ان کا بزدل کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے گمگشتگین سے کہا، تم سیف الدین اور الملک صالح اور صلیبی صرف اس لیے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہو کہ صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہو، ورنہ تمہاری آپس میں کوئی دوستی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایوبی کو قتل کر کے تم کیا حاصل کر سکو گے؟ وہ مر گیا تو آپس میں لڑو گے۔ غور سے سنا گمگشتگین، ایوبی کے قتل کے بعد تمہیں اس سلطنت سے بالشت بھر زمین بھی نہیں ملے گی جو ایوبی نے قائم کر لی ہے۔ اس کے بھائی اور اس کے سالار متحد ہیں۔ اگر تم کسی کو قتل کرانا ہی چاہتے ہو تو سیف الدین کو قتل کراؤ اور موصل پر قبضہ کر لو۔ اسے تم خود قتل کر سکتے ہو، وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے۔ اسے زہر دلا سکتے ہو، اس پر حملہ کرا سکتے ہو۔ گمگشتگین گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا، ہاں، سیف الدین کو قتل کروا دیتے ہیں۔ اس کی قیمت کیا لوگے؟ ہرن کا کلا، شیخ سنان نے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے سنان، گمگشتگین نے کہا۔ زر و جواہرات کی صورت میں کچھ لے لو۔ زر و جواہرات کے عوض تمہیں 4 آدمی دیتا ہوں، شیخ سنان نے کہا۔ یہ چاروں صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار ہیں۔ انہیں یہ 2 لڑکیاں حشیش کے نشے میں ساتھ لے آئی ہیں۔ میں ان کو کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے تجربہ کار آدمی ملتے ہی کہاں ہیں، اتفاق سے آ گئے ہیں۔
تم جانتے ہو کہ حشیش اور میری پریاں انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ایسا قاتل بنا دیں گی کہ اپنے ماں باپ کا بھی خون بہائیں گے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو لے جاؤ، تھوڑے دن انہیں اپنی جنت دکھاؤ، انہیں اپنے حرم کے شہزادے بنا دو، انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بناؤ، تمہارے اشاروں پہ ناچیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو، گمگشتگین نے کہا۔ تم جانتے ہو گمگشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسان کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شیخ سنان نے کہا، ہم اپنے شکار کے ذہن میں وہ دل فریب تصور ڈال کر اس کی یہ حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تصور کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں عورت کا حسین تصور پیدا کر دو اور اس کے ساتھ اسے نشہ دینا شروع کر دو تو وہ اس تصور کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان کو عورت کے تصوروں میں کھوئے رہنے کا عادی بنا دو، پھر تم اس کا کردار اور اس کا ایمان بڑے ہی کم داموں خرید سکتے ہو۔ تم ان چاروں کو لے جاؤ، یہ نہ سوچو کہ انہیں تم اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے۔ سنان نے مسکرا کر کہا، اپنے آپ پر نظر ڈالو، عورت شراب اور عیش پرستی تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ مسلمان ہو کر تم مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ شیخ سنان نے اسے اپنی قیمت بتائی۔ سودا طے ہو گیا کہ گمگشتگین الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ہرن لے جائے گا۔ سنان نے اسے بتایا کہ وہ ان چاروں کو قید خانے میں نہ ڈالے بلکہ انہیں شہزادے بنا کر رکھے۔ گمگشتگین نے یہ ہدایات سنی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 1-2 دنوں میں وہ ان چھاپہ ماروں کو لے جائے گا۔ گمگشتگین وہاں سے نکلا تو شیخ سنان کا ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آج جو 4 آدمی لائے گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اور ان کا والی گمگشتگین آیا ہوا ہے، سنان نے کہا۔ وہ انہیں ساتھ لے جا رہا ہے، ان کے کھانے اور آرام وغیرہ کا انتظام کر دو، ہم انہیں نہیں رکھنا چاہتے۔ انہیں یہ نہ بتانا کہ انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آدمی چلا گیا۔ اس نے الناصر اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا بھجوایا۔ الناصر نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اسے شک تھا کہ کھانے میں حشیش ڈالی گئی ہے۔ بہت ہی مشکل سے اسے یقین دلایا گیا کہ کھانے میں کچھ نہیں ملایا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھی بھوک سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ اپنے سامنے اتنا اچھا کھانا دیکھ کر انہوں نے کھانے کا خطرہ مول لے لیا۔ شیخ سنان نے تھریسیا سے کہا کہ وہ چلی جائے اور لیزا کو اس کے پاس چھوڑ جائے۔ تھریسیا نے کہا کہ وہ 3-4 دن مسلسل سفر میں رہی ہیں، اس لیے آرام کریں گی۔ سنان میں انسانیت کم اور درندگی زیادہ تھی۔ اس نے لیزا کے ساتھ پہلے تو چھیڑ چھاڑ کی جو لیزا تھریسیا کے کہنے کے مطابق برداشت کرتی رہی اور اس سے گلو خلاصی کرانے کے لیے بہانے بھی تراشتی رہی۔ سنان نے دست درازی شروع کر دی۔ لیزا کا مزاج بگڑنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ دربان نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سنان نے غصے سے کہا، اس وقت کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر اندر آنے والے نے اس کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ وہ دربان کو ایک طرف کر کے اندر آ گیا۔ وہ ایک صلیبی تھا جو اسی وقت قلعے میں پہنچا تھا۔ سنان اسے جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سنان نے اس کا نام لیا اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہا، تم آرام کر لو، صبح ملیں گے۔ میں شاید صبح ہی آپ کے پاس آ جاتا، صلیبی نے کہا، لیکن یہاں آتے ہی پتا چلا ہے کہ یہ لڑکیاں آئی ہیں۔ مجھے ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ سنان نے تھریسیا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اسے لے جاؤ، اور اس نے لیزا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اسے میں یہیں رکھوں گا۔ شیخ سنان، صلیبی نے قدرے دبدبے سے کہا، میں دونوں کو لے جا رہا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں کس کام سے آیا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان لڑکیوں کے کیا فرائض ہیں۔ تمہاری بغل میں بیٹھنا ان کے فرائض میں شامل نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، دونوں میرے ساتھ آؤ۔ دونوں اچک کر اٹھیں اور صلیبی کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ کیا تم میرے ساتھ دشمنی کا خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ شیخ سنان نے کہا، تم میرے قلعے میں ہو، میں تمہیں مہمان سے قیدی بھی بنا سکتا ہوں، اور تم کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں مہمان سے قیدی بنا دیا جائے۔ اس نے گرج کر کہا، اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑ کر باہر نکل جاؤ۔ سنان، صلیبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ قلعہ تمہیں ہم ہی نے دیا ہے؟ کیا تمہارے ذہن سے یہ حقیقت بھی اتر گئی ہے کہ ہم تمہاری پیٹھ پر ہاتھ نہ رکھیں تو تم اور تمہارے فدائی کرائے کے قاتلوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہیں گے؟ شیخ سنان پر صرف شراب کا نشہ طاری نہیں تھا، وہ اس قلعے کا بادشاہ تھا، اور کسی بھی بادشاہ کو کسی بھی وقت ایسے طریقے سے قتل کرا سکتا تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہوتا کہ قاتل سنان یا اس کا کوئی فدائی ہے۔ اس نے صلیبی افسر بھی قتل کرائے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔